ونشأنا إلى الآن والصلاة والسلام على من بلغنا الإسلام والإيمان وعلى آله وأصحابه وأحبابه الذين شادوا الدين في الأطراف والأعيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ محرم الحرام میں جو تقاریر سننے کو ملتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنوں کی غیروں کی ہر فرقے کی کلپ تقریر سامنے آتا رہتا ہے۔ آج کل دماغی اطمینان، مینٹلی طور پہ کلیریفیکیشن بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اشکال 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 بد اعتقاد بناتے ہیں، اشکال بد اعتماد بناتے ہیں، اشکال بد عمال بناتے ہیں۔ تیقن، یقین، کلیئرٹی، یہ انسان کو کچھ کرنے پر ابھارتی ہے۔ تو دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کسی چیز کا متنازع ہونا۔ 10 دن محرم الحرام کے جو آپ نے کلپ سے سنے ہوں گے، باتیں سنی ہوں گی جانبین طرفین کی، ایک بات دل دماغ پہ اچھی طرح آپ کے بیٹھ گئی ہے، اور وہ سب سے بڑا اشکال ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ الگ کوئی لوگ تھے، اہل بیت الگ کوئی لوگ تھے، اور ان دونوں دھڑوں کی آپس میں ان بن ہو گئی۔ تو صحابہ کا جو نیکسٹ ورژن تھا، تابعین یا ان کی اولادیں، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے وہ بڑھ گئی دشمنی، تو وہ کربلا تک جا پہنچی، اور انہوں نے صحابہ کی اولادوں نے نبی کی اولادوں کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ یہ صحابہ کی طرف جاتے ہیں تو اہل بیت چھوٹتے ہیں، ان پر ایمان نہیں رہتا۔ اہل بیت کو پکڑتے ہیں تو صحابہ ہم سے چھوٹتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ تجزیاتاً یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں طبقہ جو ہے وہ اہل بیت کا عاشق ہے، اور ہمارے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کے عاشق ہیں، لہٰذا آپ درمیانی چال چلو، اہل بیت کا عشق ان سے لے لو اور صحابہ کا ان سے لے لو، آدھے بن جاؤ سین آدھے بن جاؤ شین، نہ بنو تتر نہ بٹیر، وچکارلے میں ہو جو ڈھیر۔ پڑھے لکھے بندے تجزیہ نکال کے نا اپنا مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی یہ شاید میانہ روی ہے اور اس کو اپنا لو۔ سب سے سنیے کہ صحابیت کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ کیا صرف کیٹاگریز اہل اسلام کی دو ہیں، یا کہ یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ دھڑے ہیں؟ یعنی صرف اصطلاحیں ہیں دونوں ایک ہی شے، یا کہ دھڑے ہی الگ الگ ہیں یہ دونوں؟ اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے۔ سورہ احزاب جب نازل ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے. آپ کی گھر والیاں ہماری مائیں، ان کے حقوق بیان کرنے سے کے دوران ان کے حقوق ہمیں سمجھائے گا تو ہماری مائیں ہیں. اس دوران اللہ پاک نے حضور کی گھر والیوں کو بھی خطاب کیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو. لستن یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، تم بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، نبی کی زوجیت کا خیال رکھنا، تم سے کوئی جاہلی دور کی رسوم و رواج نہ ٹپکے. ان کو بھی قرآن پاک نے سمجھایا، مخاطب کیا. اب میرے نبی کی گھر والیاں، ان کو قرآن مخاطب ہے یا ان کے حق میں، ان کی بابت امت مسلمہ سے قرآن مخاطب ہے؟ سورہ احزاب بالترتیب یہ مضامین اور آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس دوران اللہ رب العزت نے میرے آقا کی گھر والیوں کو ایک خطاب کیا. میں نے اس خطاب کا آخری جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یا اب میں ترجمہ شروع سے کر دیتا ہوں. میرے نبی کی گھر والیوں کو، میری اور آپ کی ماؤں کو اللہ پاک مخاطب ہیں سورہ احزاب میں، قرآن میں. سمجھانے کیا جا رہا ہوں آپ کو، کیا اہل بیت اور اصحاب پیغمبر الگ الگ ہیں، دو دھڑے ہیں، یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اصطلاح میں فرق ہے. ایک طبقے کو اہل بیت کی نام دیا گیا اور باقیوں کو اصحاب کا. یہ آج تھوڑی سی آپ پر واضح کرنی ہے چیز. سورہ احزاب خطاب برائے امہات المومنین اللہ کا. یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والی ہو، لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کسی عام ایک عورت کی طرح تم نہیں ہو. تمہیں میں نے محمد الرسول اللہ کا حرم بنایا ہے. یاد رکھنا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور کبھی کوئی لوز بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی مرض ہے وہ کوئی جملے نہ کس دے میرے نبی کی عزت پہ. تم نے بہت ہوشیار رہنا ہے. اور وقلن قولا معروفا، اور تم نے سیدھی سیدھی بات اور عام کے مطابق وہ کرنی ہے کسی سے کرنی ہو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قیام پذیر رہنا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ، اور تم نے زیب و زینت جاہلیت کے زمانے کی نہیں اپنانی. تم زیب و زینت سے بہت اوپر کی کلاس ہو، نبی کی گھر والیاں ہو. اور تم نے کیا کرنا ہے؟ نمازیں قائم کرنی. وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے. اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا ہے تم نے. یہ اللہ کے نبی کی گھر والیوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. اگلا جملہ، قرآن میں پہلی مرتبہ لفظ اہل بیت استعمال ہو رہا ہے. انہی آیات کا تسلسل ہے. گھر میں رہنا ہے، معروف کی بات کرنی ہے، اور عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کی گھر والیاں ہو. تمہارا نماز روزہ برابر رہنا چاہیے اور عبادات میں لگی رہو، اللہ کا شکر ادا کرتی رہو. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وہ لفظ سنیے گا قرآن کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی کے اہل بیت، یہ سارے حکم تمہیں اللہ اس لیے دے رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے. وَيُطَہِّرُکُم تطہیرا، اور اللہ تمہیں خوب پاکیزہ کر دے. تم دنیا کے لیے تطہیر کی مثال بن جاؤ. اے میرے نبی کی گھر والی ہے. تسلسل کیا ہے؟ اے میرے نبی کی اہل البیت. قرآن میں سب سے پہلے لفظ اہل بیت نازل ہوا، اور قرآن نے کن کو اہل بیت کہا ہے؟ نبی کی گھر والیوں کو. لغت میں بھی اہل بیت کا معنی ہے، اردو میں ترجمے کے اعتبار سے بھی کیا معنی ہے؟ گھر والے. جب بولا جائے تو سب سے پہلے کون مراد ہوتے ہیں؟ بیویاں، اور اس کے بعد بیٹیاں اور اولاد. ٹھیک ہو گیا؟ نبی کے گھر کے اندر بیٹیاں نہیں تھیں،
بی بی فاطمہ تو زہرا حیات تھیں سلام اللہ علیہ، بی بی بطول اور باقی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور نبی کی گھر والیوں کو قرآن مخاطب ہو رہا ہے اور ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا۔ بیٹی جب بیاہی جائے تو وہ گھر کی حویلی کا حصہ اس وقت نہیں ہوتی ہے، تو قرآن نے صرف یہ اصطلاح کن کے لیے استعمال کی؟ نبی کی گھر والیوں کے لیے۔ اہل بیت کا معنی لفظ سمجھ لو، اہل بیت کون ہے ڈیپلی آج سمجھ لو، تمہارے دماغوں میں آئندہ کوئی گرد نہ بیٹھے۔ اور اہل بیت سے محبت کتنی ہونی چاہیے، حضور نے کتنی محبت کا حکم دیا ہے، میں ساری بات کرتا ہوں، لیکن پہلے اہل بیت پڑھنا ہوں گے آپ کو۔ تو قرآنی اہل بیت، سب سے پہلی کیٹیگری اہل بیت کی نبی کی گھر والی۔ جب یہ یطہرکم تطہیرا کی شان نازل ہوئی نبی کی گھر والیوں کے لیے کہ اللہ تمہیں خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ میری عزیزہ ترین رشتہ ان بیویوں کے علاوہ وہ زہرا ہے۔ تو آپ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کا نام ہے حدیث قصا، اسے حدیث ردا بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث قصا چادر کو کہتے ہیں، ردا اردو میں، عربی میں، اور قصا عربی میں۔ کس کو کہتے ہیں؟ چادر والی حدیث، حدیث قصا۔ اس حدیث قصا نے ایک نئی اصطلاح پیدا کی ہے، پانچ تن۔ ذرا اس کو ڈیپلی پڑھیے گا اس حدیث پاک۔ فرضوں، صحابی کہتے ہیں فرضوں سے پہلے اور سنتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ تو زہرا کے دروازے تک جایا کرتے تھے، اور یوں دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے بھئی آؤ نماز کے لیے، تو مولا علی باہر آتے تھے۔ حسنین کریمین بھی جب چلنے کے قابل ہوئے تو ان کے ساتھ آ جاتے تھے۔ یہ مسجد نبی کے ساتھ ہی دروازہ تھا بی بی فاطمہ زہرا کا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آ چکے تھے اور آج دروازہ کھٹکھٹانا سمجھ نہیں آیا، تو اس وجہ سے تجسس سے دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بلاتے تھے وہ تو آ چکے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا فاطمہ آگے آؤ، حسنین کریمین کو لے آؤ۔ مسجد سے واپس علی کو بلایا اور اپنی چادر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نفوس قدسیہ مبارک ذاتوں پہ ڈال دی، فاطمہ پر، حسن پر، حسین پر، فرمایا علی تو بھی آ جا، اور خود حضور چادر والی حدیث قصا، چادر ان پہ ڈال کے حضور نے یوں ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ وہ جو پرسوں یا چوتھ یا اس دن قرآن میں میری اس حویلی میں بیٹھی ہوئی میری ان 9 زوجات کو، بیویوں کو تو نے قرآن بنا کر بھیج دیا تھا، اہل البیت یطہرکم تطہیرا، وہ فضیلت اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ان چاروں کو میرے علاوہ ان کو بھی عطا کر دے۔ تو یہ بھی بن گئے نبی کی دعا کے ساتھ اہل بیت۔ کیا بن گئے؟ کیونکہ اہل بیت کے ساتھ قرآن کی شان جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ قرآن نے جو شان دی ان کو، یطہرکم تطہیرا، خوب پاک، پاک نہیں اچھی طرح تطہیر، طہارت، پاک۔ اب ان کو یطہرکم تطہیرا، دعائے نبوی سے جب یہ اہل بیت بنے تو یہ بھی کیا بن گئے؟ یطہرکم تطہیرا۔ اب ان 5 ہستیوں کا نام بعد میں رکھ دیا گیا 5 تن پاک۔ یہ 5 تن کا لفظ، 5 تن کا معنی ہے 5 شخصیات، 5 جسم جو چادر کے نیچے تھے۔ پاک کا معنی ہے یطہرکم تطہیرا۔ اور مجھے معاف کیجیے گا، یہ اصطلاح ان لوگوں نے گھڑی ہے جو نبی کی گھر والیوں کے دشمن تھے، ان کو اہل بیت سے نکالنے کے لیے۔ بھئی پاک ہستیاں یہ 5 ہیں، وہ والی 9 نہیں ہیں،
ان کو اہل بیت گنتے ہی کوئی نہیں۔ اور جن کے لیے قرآن میں پہلا لفظ آیا وہ اہل بیت کا لفظی معنی جن پر بولا جاتا ہے، جن پر سورہ احزاب کے 2 رکوع اللہ نے نازل کیے، اور 2 رکوعوں کے درمیان میں اللہ نے جن کی تطہیر نازل کر کے اور جن کو خطاب کر کے اللہ نے قرآن میں کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں عام عورتیں نہیں ہو، انما، پھر بیچ میں اور صفات آتی آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ویذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے گندگی پلیدی بہت دور لے گیا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم خوب پاک ہو۔ جو اصل 5 تن تھے ان کو نکالنے کے لیے یہ اصطلاح بنائی گئی کہ 5 تن پاک یہ چادر کے نیچے والے۔ اور مسئلہ برحق کیا ہے کہ یہ 5 تن بھی پاک ہیں، وہ 9 تن بھی کیا ہیں، 9 اور 5 11 تن ہو گئے، 11 تن پاک ہو گئے۔ آگے اور بھی بہت سارے پاک آ رہے ہیں، ٹھہریے گا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، میرے سنی بھائی وہ بھی 5 تن کی اصطلاح کو ایک کیٹیگری کے طور پہ، فضائل کی کیٹیگری کے طور پہ الگ سے بیان کرتے ہیں، یعنی اہل بیت، صحابہ اور 5 تن۔ پتہ نہیں یہ لفظ 5 تن سے اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو حیران کن حقائق کھلیں گے۔ میرے پاس خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک مسئلے کو ہر پہلو سے میں بیان کر سکوں، اور اندر کی بات یہ ہے وہاں میں 1 گھنٹہ بیان کرتا ہوں، اے سی کے اندر بھی میرا پسینہ نکل آتا ہے، تھوڑا تھوڑا تھک جاتا ہوں، تو یہاں پر وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں 20-25 منٹ کے اندر۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ میں اکلوتا یہاں خطیب ہوا، پھر دیکھنا دنیا بھی بہت جڑے گی، یہاں وہاں والے بھی یہاں آئیں گے، اور پھر مسئلہ بھی تہ تک لے جا کے جوش و خروش سے سمجھاؤں گا۔ اب میں تھوڑا سا تھکا ہوتا ہوں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ خیر، اب ذرا چلیے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اہل بیت اور اصحاب پیمبر الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ دھوبی گھاٹ والے، خیموں والے اہل بیت کے عاشق ہیں، اور ریاض صدری لوگ یہ صحابہ کے عاشق ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی اہل بیت کا عشق سیکھنا ہے ان شین والوں سے سیکھ لو، اگر صحابہ کا عشق سیکھنا ہے تو سین والوں سے سیکھ لو۔ عجیب تجزیے تمہارے، ان تجزیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج سمجھ لو اہل بیت اور صحابہ کن کو کہتے، کیا یہ مذہباً بھی الگ الگ ہیں یا صرف کسی خاص چند چیزوں کے لیے ان کی اصطلاح الگ ہے؟ اچھا، اہل بیت کو پڑھ رہے ہیں ہم، پہلے کمپلیٹ کر لو۔ قرآنی اہل بیت کون؟ اتنا تو پڑھ چکے ہو یار، سبق سناؤ۔ قرآنی اہل بیت کون؟ میرے نبی کی گھر والیاں میری مائیں، اور دعائے نبوی کی حدیث کسا والی اہل بیت کون؟ بی بی فاطمہ تو زہرا کا گھرانہ۔ اب یہ بھی اہل بیت ہو گیا، جب حضور نے کہلوا دیا، اللہ سے دعا کر دی، تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ اہل بیت ہو گئے۔ وہ رب کی چوائس ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی چوائس ہیں، اور محمد رسول اللہ کی چوائس بھی چونکہ رب کی چوائس ہوتی ہے، لہذا یہ بھی کیا ہو گئے؟ اہل بیت پیمبر ہو گئے۔ اب ایک بڑی سازش یہ چل رہی ہے کہ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو، جو اصل اہل بیت تھے، جو اولین اہل بیت تھے، جن کے لیے قرآن نے یہ ٹرم استعمال کی ہے، ان کو نکال دیا گیا، اور اہل بیت صرف اور صرف ان کو بولا گیا۔ نبی کی 4 صاحبزادیوں میں سے 3 صاحبزادیاں بھی نکال دی گئیں۔ اہل بیت فوت ہو جائیں، کیا وہ اہل بیت نہیں رہتے؟ کیا بی بی فاطمہ تو زہرا فوت نہیں ہو گئی ہیں؟ وہ اگر اہل بیت ہیں تو بی بی زینب کا کیا قصور ہے؟ بی بی ام کلثوم اور رقیہ کا کیا جرم ہے؟ اگر داماد اہل بیت میں آتا ہے تو عثمان غنی کا کیا قصور ہے؟ اہل بیت پیمبر، نبی کی گھر والیاں اور حضور کی ساری اولاد، نمبر 3، یہ 2 اہل بیت ہو گئے۔ نمبر 3، ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اہل بیت نبی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہر وہ خاندان بنو ہاشم میں سے ہر وہ گھرانہ جن پر زکوٰۃ لینا ناجائز ہے،
بنو عقیل، بنو جعفر، بنو عباس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچاؤں کی اولادیں گنوائی گئیں۔ جن جن پر زکوٰۃ لینا ناجائز ہے، جو سید کہلاتے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اب صحابی نے تعریف کی تو اس نے اہل بیت کا دائرہ اور وسیع کر دیا۔ قرآن نے 9 امہات المومنین کو، حضور کی دعا نے اپنے ساتھ ان 4 ہستیوں کو، اور صحابی نے جب تعریف کی بعد میں امت کو بتانے کے لیے، تو انہوں نے حضور کے چچا عباس کی مسلم اولاد، اور حضرت عقیل کی مسلم اولاد، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی مسلم اولاد، ان کی اولادوں کو بھی گن لیا۔ اولاد اہلی تو آ گئی پہلے سے، یہ ساری ان کی اولادوں کو بھی اہل بیت میں شمار کر لیا۔ اب اہل بیت قرآنی، دعائیہ اور زید بن ارقم کی تعریف کے مطابق اور بھی احادیث ہیں۔ یہ جو 3 خاندان میں نے اور ملائے، اس کے لیے صرف زید بن ارقم نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو اہل بیت کا دائرہ وسیع ہوا۔ اہل بیت کی ٹرم اگر استعمال ہوگی تو نبی کی گھر والیوں پر، نبی کی صاحبزادیوں پر، اور حضرت علی اور حسنین کریمین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان 3-4 بنو ہاشم کے خانوادوں پر جو زکوٰۃ کے نہیں لیا کرتے، جن پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ و صدقات جو نہیں کھاتے حضور کے خاندان ہونے کی وجہ سے، یہ سارے کیا کہلائیں گے؟ اہل بیت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت کا درس دیا ہے کہ میرے اہل بیت سے لوگوں پیار کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنے اہل بیت، قرآن کی اتباع کرنا اور اہل بیت سے محبت کا رشتہ قائم کرنا۔ اہل بیت کو علیحدہ اصطلاح اس لیے دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کو عظمت اور شرافت حاصل ہے۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو دین کی وجہ سے عظمت اور شرافت ملی ہے، اور ان دونوں میں اصل دین ہے۔ اہل بیت کا کوئی فرد ہو اور وہ دین نہ اپنائے، کلمہ نہ پڑھے، تو وہ اہل بیت شمار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا تو میرا اہل بیت نہیں ہے، اس لیے کہ تو میرے مذہب اور دین پر نہیں ہے۔ لہذا اصل کیا ہے؟ صحابیت ہے۔ اہل بیت بھی صحابی بنے گا پلس، یعنی ایمان لائے گا تو اہل بیت کہلوائے گا۔ یہ ہیں اہل بیت اور صحابہ۔ شان اور مرتبے کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے یہ ٹرمز استعمال ہوئیں، اور کچھ زکوٰۃ کے احکام ہیں وہ بیان کرنے کے لیے یہ اصطلاحیں الگ الگ استعمال ہوئی ہیں، وگرنہ دونوں ہی عظیم ہیں، قابل قدر ہیں، رشتہ دار ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے اندر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے فالوور ہیں، وہ صحابہ کے فالوور ہیں۔ اس بنیاد پر دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کا فالوور ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، خدا کی قسم اس کے ساتھ کا کافر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہے اور صحابہ کو نہیں مانتا، اور اس دھرتی میں اس جیسا بھی کوئی کافر کوئی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے اہل بیت کے بھی در کو سلام، صحابہ کے بھی در کی غلامی۔ اب سمجھ آیا دونوں چیزیں؟ قطعاً یہ مت سوچنا کہ وہ اہل بیت والے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہمارا معصوموں کا دین ہے، ہمارے پاس جو فقہ ہے وہ معصوموں سے آئی ہے، اہل بیت سے آئی ہے، گھر والے باہر والوں میں فرق ہوتا ہے، ہم نے دین گھر والوں سے لیا اور تم صحابہ والے ہو تم نے باہر والوں سے لیا۔ ایسے ہی بتایا جاتا ہے جیسے حضور نے اپنے اہل بیت کو قریب بٹھایا ہو اور صحابہ کرام کو دھتکار دیا ہو، او اتھے جا کے بہو ٹائم ملے گا تو میں تھوڑے لاواں گا، او تسی بھائی انہوں کو دین لیا، انہوں نے تو دین پورا سورا آਉਂدا سی، دین تو اصل ادھر تھا۔ عجیب کہانی ہے، عجیب 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 اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دین پھیلانے میں، دین لینے میں جس طرح اہل بیت ہیں اس طرح صحابہ ہیں، اور سب سے بڑی عالمہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے، اماں عائشہ صدیقہ۔ یار لوگ تو اہل بیت مانتے نہیں ہیں، وہ تو اہل بیت مانتے ہیں صرف چند لوگوں کو، بس 5 تن کو۔ ایک صاحب البیت ہیں محمد رسول اللہ ان 5 میں سے، اور 4 اہل بیت ہیں، حسنین کریمین اور ان کی والدہ فاطمہ زہرا اور علی المرتضی، اور ان کے آگے چلنے والی اولاد، یہ اہل بیت ہیں بس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین وہ اہل بیت ہیں، آگے ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر وہ اہل بیت ہیں، آگے ان کے بیٹے ہیں محمد جعفر صادق وہ اہل بیت ہیں، آگے ان کے بیٹے ہیں
محمد موسیٰ کاظم، وہ اہل بیت ہیں۔ آگے ان کے بیٹے ہیں محمد علی الرضا، امام رضا جسے کہتے ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ امام رضا کے بیٹے ہیں محمد تقی، وہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں محمد علی النقی، وہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں محمد حسن العسکری، وہ اہل بیت ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں وہ غار میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور المہدیش، محمد المہدیش، تو وہ اہل بیت ہیں۔ بس اوپر 3 ہے، آگے ایک ہے۔ میں سر پکڑ کے ایک دن بیٹھ گیا، چلو یار تم نے ازواج کو نکال دیا اہل بیت سے، مانتے نہیں۔ چلو یار تم نے باقیوں کو نکال دیا، مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام تو لو، ان میں صرف 2 اہل بیت ہیں۔ جب علی اہل بیت تو ان کی ساری نسل اہل بیت۔ امام حسین کا ایک بیٹا، چلو وہی آخر میں ایک ہی زندہ رہے تھے، وہ اہل بیت ہیں۔ آگے امام زین العابدین کے 6 بیٹے ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں اہل بیت؟ امام زین العابدین کے بیٹے جن کو انہوں نے امام بنایا ہوا ہے اپنا اور اہل بیت گنتے ہیں، امام باقر، محمد باقر، یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان سے بڑے بھائی کا نام ہے زید، اس سے زیدی شیعہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، اس سے اسماعیلی شیعہ ہیں، یاغا خانی۔ تو بھائی تم نے امام باقر کو کیوں اہل بیت مانا؟ امام زید کا جرم بتاؤ، وہ کیوں نہیں ہے اہل بیت؟ اور کہتے ہو زیدی کافر ہیں۔ یہ باقری کہتے ہیں کہ زیدی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ بھائی اپنی عدالت میں، اپنی کچہری میں، اپنے عقیدے میں، اپنے مذہب میں تو اپنے آپ کو کلیئر کرو امت کے سامنے۔ تم نے سارے صحابہ کو مرتد کہہ دیا، تم نے 90% اہل بیت کو کٹا کے پھینک دیا، اپنے مخصوص گھڑے ہوئے عقیدے کی خاطر ایک شاخ کو کہہ رہے ہو مجھے جرم بتاؤ۔ صاحبزادہ امام زین العابدین حضرت زید کا مجھے جرم بتاؤ، حضرت اسماعیل کا۔ محمد باقر کیوں؟ پھر امام محمد باقر کی اولاد میں اکیلا جعفر صادق کیوں؟ باقی بیٹے؟ مجھے شوق چڑھا تھا کہ ان اہل بیت پر قبضہ گروپ شین والے، ان کے فرقے کتنے ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ فرقے اس دنیا میں مذاہب میں سے اس شین گروپ کے ہیں، چونکہ یہ خالص تصنیفاتی مذہب ہے۔ کون سا؟ بیٹھ کے مشورے سے تصنیف کر کے، اور انسانی تصنیف اور قلم اختلافات کا شکار ہوتی ہے۔ ہم تو آسمانی مذہب ہے نا، آسمانی تشریعات میں کوئی ڈنڈی مار کے فرقے مرقے بن جاتے ہیں، لیکن سلولی کوئی 500 سال بعد فرقہ بنے گا، کوئی 1000 سال بعد ایک کدھا بیچوں نویں تشریح والا نکل آئے گا۔ ان کے فرقے گننا شروع کیے میں نے کتابوں میں، بس میں نے مطالعہ روک دیا، میں پاگل ہونے چلا تھا، میری کاپیاں بھر گئیں۔ اتنے فرقے، ہر گھر کا الگ فرقہ۔ یہ جو آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں نا دھوبی گھاٹ مارکا سسٹم، یہ صرف امامیہ اثنا عشریہ شیعہ ہیں، ایک فرقہ ہے۔ اللہ معاف کرے، آدھے سے زیادہ اہل بیت کو فارغ کر دیا۔ چلو یار یوں کرو، جو اولاد علی کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ ذبح ہوئی ان کے ہی نام لے لو، باقی چھوڑ دو۔ چلو یار کربلا میں کون ذبح ہوا کون نہیں ہوا، تم کہتے ہو 72 تھے، ان سب کے نام نہیں بتاتے ہو۔ آج تک روضہ حسین میں جو دفن ہے ان کے ہی نام بتا دو۔ کربلا میں پول کھل جائے گا ان کی اہل بیتیت کا۔ ایسے نا کسی چارٹر یا عنوان کے پیچھے نہ بھاگ پڑا کرو، جی وہ اہل بیت والے ہیں، وہ فتنے والے ہیں، وہ ابن سبا والے ہیں، وہ اہل بیت والے ہیں۔ کہو ان کو کربلا کے 72 شہیدوں کے نام بتاؤ۔ کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام ابو بکر ہے، اور حضرت حسین کے پہلو میں دفن ہے۔ حضرت حسین کا بھائی ہے، مولا علی کا بیٹا ہے، نام ابو بکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ
جو دفن کربلا میں 3 قبریں ہیں. روضہ رسول میں کتنی قبریں ہیں؟ روضہ حسین میں روضہ رسول کی طرح 3 قبریں ہیں. حضرت حسین اور حضرت حسین کے بھائی حضرت علی کے بیٹے 4تھے نمبر کے بیٹے ہیں، 5ویں نمبر کے بیٹے ہیں، ان کا نام ابو بکر ہے. حضرت علی کے 18 بیٹوں میں 6ٹھے بیٹے کے نمبر ہیں، 6ٹھے نمبر کے بیٹے ان کا نام عمر ہے. یہ ابو بکر و عمر حضرت علی کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہیں اور روضہ حسین میں دفن ہیں. میں نے کہا تو کس کس روضے پہ قبضہ کرے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام کے مدینہ والے روضے میں جائے گا تو تجھے ابو بکر عمر سوئے ملیں گے. تو کربلا میں حضرت حسین کے روضے پہ جائے گا تجھے ابو بکر اور عمر سوئے ملیں گے. تو مذہب تو ترتیب دے سکتا ہے، قبریں تو نہیں ریموو کر سکتا نا. کون کو بتا کون کون سوئے ہوئے ہیں؟ کس منہ سے جاتا ہے تو کربلا؟ وہ تو میرے بزرگوں کی درگاہ ہے، تو کس منہ سے جاتا ہے؟ ابو بکر عمر کو مان تو جا، نہیں مانتا پتلی گلی لے، تیرا کربلا سے تعلق نہیں. ایسے مذہب اتنے اسٹرانگ ہو گئے، ان کو حج کے لیے قبلہ چاہیے تھا. انہوں نے حج کا متبادل کربلا کو بنایا اور امریکہ سے مل کے عراق سے صدام حسین کو چھڑوا کے، اور وہ ایک بڑی گیم چلی ہے. تو وہ حج کی قائم مقام ایک سسٹم سیٹ اپ انہوں نے کھڑا کر لیا ہوا ہے. سارا تصنیفاتی مذہب ہے، ادروائز ان کا کربلا سے تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ کربلا میں شہید ہونے والے 72 نفوس قدسیہ میں سے ابو بکر نام کے 2 ہیں. ایک ابو بکر بن علی حضرت حسین کے بھائی، اور ایک ابو بکر بن حسن حضرت حسین کے بھتیجے. کتنے ابو بکر ہو گئے؟ عمر نام کے 3 ہیں، ایک عمر بن علی، عمر بن حسن، عمر بن حسین. حضرت حسین کے بیٹوں کے نام کربلا کے سنے ہیں آپ نے؟ علی اصغر، علی اکبر، اور امام زین العابدین جو زندہ بچ کے واپس گئے تھے، ان کا نام بھی کیا ہے؟ علی اوسط. علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط. اکبر دا معنی وڈا علی، اصغر دا معنی چھوٹا علی، اوسط دا معنی درمیانہ علی. حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام، حضرت حسین نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے ہوئے تھے. یہ درمیانہ علی یا یہ بڑا علی یا یہ چھوٹا؟ خدا دا نام منو یار، تم ابو بکر عمر کو چھپانے کے لیے یہ کر رہے ہو. یہ جسے علی اکبر کہتے ہو نا، لے آؤ تاریخ کی، میں تمہاری کتابوں سے حوالوں سے ثابت کروں گا اس کا نام عمر تھا. نہ ہی لکو لے انہوں نے. کربلا میں ایک حسین شہید ہیں اور ایک عباس شہید ہیں اور 2 ابو بکر شہید ہیں اور 3 عمر شہید ہیں اور 2 عثمان شہید ہیں. آخر جی یہ جو عثمان نام رکھا تھا نا، حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا عثمان نام رکھا تھا، یہ عثمان ابن عفان کے نام پہ نہیں تھا. آج کل ایک امریکہ سے بیٹھ کے ویڈیوز بھیج رہا ہے، اس جیسا لانتی کسی ماں نے نہیں جنا. حسن اللہ یاری کے نام سے ملعون گالیاں ننگی صحابہ کو دیتا ہے. اس کو کسی نے کہا عثمان نام رکھا ہے اہل بیت نے، خصوصاً حضرت حسن حسین نے. اس نے کہا یہ عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا ہے. عثمان بن، ایک اور صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اولین صحابہ میں سے. یہ تاڑے عثمان دے نام نہیں ہے. میں نے کہا رکھا تو ہے نا، مان گیا، تسلیم تو کر لیا نا کہ عثمان نام حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا رکھا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ عثمان بن عفان کے نام پہ رکھا تھا یا عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا تھا. انسان کا بچہ بن تو حضرت حسن کے بیٹے عثمان کے نام پہ رکھ لے. اگر ماننے والا ہے نا، میرے عثمان بن عفان کو نہیں مانتا، جا تیری مقدر میں نہیں ہے، وہ نہ مان تو. جس کے بدلے کے لیے حضور نے سارے صحابہ کی جانیں قربان کرنے کا حکم دے دیا، اس عثمان کو ماننا تیرے مقدر میں نہیں، نہ مان. اس عثمان کے نام پہ رکھ لے جو حسن کا بیٹا ہے. حضرت حسن کے بیٹوں کو پتہ ہے ترتیب کیا تھی؟ کوفہ میں حضرت حسن کے بیٹے پیدا ہوئے یہ سارے. حضرت علی کوفہ آ گئے تھے نا اپنی خلافت میں. حضرت حسن دوڑتے ہوئے دربار علی میں آئے، بابا بیٹا ہوا ہے.
میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ اچھا، حضرت علی گھر آئے، اس وقت نام گھر کا بڑا فرد دیا کرتا تھا۔ بچے کو اٹھایا اور اس کے کان میں کہا میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے، اپنے آقا کے نام پہ اذان دی۔ 1 سال بعد حضرت حسن نے اطلاع دی، امیر المومنین مولا علی والد محترم گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت علی گھر میں آئے، بچے کے کان میں اذان دی اور کان کے قریب ہو کے کہا میں نے تیرا نام ابو بکر رکھا ہے۔ سنتے جاؤ، سنتے جاؤ میرے یارو، میں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ ابو بکر رکھا ہے۔ وہ تاریخ کے ان مٹ حوالے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر شہید کربلا ہے، یہ ابو بکر حضرت حسین کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ اگلے سال پھر اطلاع آئی، بابا بیٹا پیدا ہوا، گھر میں آئے، بیٹے کا نام رکھا عمر۔ اگلے سال پھر آئے، بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، بیٹے کس کے ہیں بولیے گا؟ حسن مجتبیٰ کے۔ نام کون رکھ رہا ہے؟ مولا علی۔ گھر میں آ کر اپنے پوتوں کے نام رکھ رہا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، یہ اہل بیت کا گھرانہ، صحابہ اور اہل بیت اپوزٹ ہیں، دشمن ہیں۔ وہ اہل بیت کا دین، وہ صحابہ کا دین، یہ غلط فہمیاں اور الجھنیں امت میں پھیلانے والوں، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں آؤ عدالت لگاؤ اور کسی ان پڑھ بندے کو یہاں بٹھا دو اور اس کو تو منصف ہے اور انصاف کرواؤ کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے آنگن میں ایک ابو بکر نام کا بچہ کھیل رہا ہے، دوسرا عمر نام کا بچہ کھیل رہا ہے، تیسرا عثمان نام کا بچہ کھیل رہا ہے۔ جس گھر کے آنگن میں کھیلنے والے بچوں کے نام یہ ہوں محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، وہ گھر دھوبی گھاٹ والوں کا ہے یا ہمارا ہے؟ کسی سے پوچھ لو، کسی عقل کے اندھے سے پوچھ لو۔ تم تو ابو بکر اور عمر پہ تبرہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہو۔ اہل بیت الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں، شیر و شکر ہیں اہل بیت و صحابہ۔ حضرت عمر کے گھر بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، مولا علی کی لخت جگر فاطمہ الزہرا کی بیٹی بی بی ام کلثوم کن کے گھر میں ہے؟ حضرت عمر داماد علی ہے۔ ایک ملعون کہتا ہے تلوار کے زور پہ جبرن رشتہ لیا گیا، میں نے کہتے خدا دنا ہے یا مولا علی نے شیر خدا کہنا چھاڑ دے، بیٹیاں آئے اور بندہ چھین کے لے جائے، حیثیت کیا بنا رہا ہے تو حضرت علی کی؟ علی ہے علی، جبرن شادی ہو گئی۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ 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 اللہ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔